امن کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس. ویلکم بیک. ہم آپ کو پرنس آف پیس میں بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا موضوع بہت زبردست ہے. آج کا حوالہ عبرانیوں 12:7 میں سے ہم نے پڑھا تھا، اور اس میں جو ٹاپک لیا گیا وہ ہے خدا ہماری تربیت کرتا ہے. بریک پر جانے سے پہلے پاسٹر نثار نے بہت اچھی وضاحت کی. ابراہیم کے تعلق سے ذکر ہوا کہ وہ خدا کے معیار پر پورا اترا، اور یہی خدا کا مقصد ہے کہ وہ ہمیں تربیت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے. اور کبھی کبھار ہماری زندگی میں دکھ بھی آتے ہیں، اور یہ عارضی ہوتے ہیں فار دا ٹائم بینگ. یہ نہیں کہ یہ بڑے لمبے عرصہ کے لیے، جیسے داؤد کہتا ہے کہ مصیبت شریر اتے رہندی سدا. تو اگر کسی کے اوپر مصیبت سدا رہتی ہے تو پھر اسے جانچنے اور پرکھنے کی ضرورت ہے. تو میں شکر گزار ہوں ان دونوں خدام کے لیے، اور میں چاہوں گا کہ ہم مزید آگے گفتگو کو جاری رکھیں، اور پاسٹر افضل شہزاد صاحب سے ہم مزید جانیں گے کہ وہ اس موضوع پر مزید کیا فرماتے ہیں. جی تھینک یو. اب ایک اور بات پاسٹر میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ زبور نویس کہتا ہے کہ اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ سکوں. بالکل. اور جب آئین کی بات ہوتی ہے تو اس میں ساری تربیت ہی تربیت ہے. واہ واہ واہ. اور میں یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ دو چیزیں ہیں. ایک ایج ہوتی ہے، ایک سٹیج ہوتی ہے. واہ واہ. ایج عمر ہے، عمر چلتی جا رہی ہے، گزرتی جا رہی ہے. ایک ڈگر پہ انسان جو ہے وہ چلتا جا رہا ہے. ایک وقت آتا ہے آگے جب سٹیج آتی ہے، یہ ہیں مراحل ہیں، ادوار ہیں، یہ سٹیپس ہیں، کچھ ایسے موڑ ہیں جو کبھی کبھی زندگی میں آتے ہیں. اور ان پر کبھی کبھی جو زندگی ایک ڈگر پر چلتی جا رہی ہے وہاں پھر سوچنا پڑتا ہے، رکنا پڑتا ہے کہ اب کیا کیا جائے. اور وہ وقت ہوتا ہے جب کسی کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، جب کسی کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. اور ایسے وقت میں جب ہم اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیتے ہیں تو بڑی مبارک بات ہے کہ خدا کی تربیت کو ہم اپنے ساتھ لے کے چلیں. اور یہ ہمارے لیے مبارک اور خوبصورت بات ہے. خدا کی تربیت کا ایک اپنا انداز ہے، اپنا اس کا طریقہ ہے. مجھے یہاں یونا یاد آ رہے ہیں کہ اس نے کس طرف کو جانا تھا، اور کس طرف چلا گیا، اور پھر خدا کو اس کی ڈائریکشن بدلنے کس طرف چلا گیا. اب یہاں خدا کو مداخلت کرنا پڑی، خدا کو تربیت کرنا پڑی اس کی. اس نے اپنے انداز سے پھر اس کی تربیت کی، اس نے اپنے طریقے سے اس کی تربیت کی. سب جانتے ہیں کہ کیا ہوا اس کے ساتھ. مچھلی کے پیٹ میں وہ چلا گیا، جانا پڑا. اور وہاں مطلب جس طرح وہاں یہ پھر 3 رات دن وہ یسوع مسیح کی طرف بھی اشارہ ہے. بالکل. وہاں پر بڑا اسے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جب مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا تو وہاں صوفے تو نہیں لگے ہوں گے، وہاں بیڈ تو نہیں بچھا ہوگا. وہاں وہ 3 دن آرام سے اس نے گزار لیے. وہاں پانی ہوگا، گند ہوگا، علائشی ہوگی، بہت کچھ ہوگا. جو کچھ مچھلی نے کھایا تھا سب کچھ وہ ہوگا. اس میں اس کو وہ 3 دن اور 3 راتیں گزارنا پڑی ہوں گی، مشکل میں، مصیبت میں. وہ دکھی بھی ہوا ہوگا، اور پھر اس نے اس بات کو مانا بھی، تسلیم بھی کیا. اور خدا نے جب اپنے طریقے سے اس کی تربیت کی تو پھر اس کا جو رزلٹ ہے وہ اچھا نکلا، وہ خوبصورت نکلا. واپس اس کو جو مچھلی نے اس ساحل پر اگلا، اور پھر جس طرف اسے جانا تھا، جس طرف خدا اس کے لے کر جانا چاہتا تھا وہاں خدا اس کو لے گیا تاکہ خدا کا کام ہو. خدا اس لیے ہماری تربیت کرتا ہے. میں یہاں شروع میں کہنا چاہتا تھا کہ اس کا ایک مقصد ہے. پہلے میں بات کی کہ خدا اس مقصد کے لیے تربیت کرتا ہے. اور میں سوچتا تھا خدا ہماری کیوں، مطلب سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ خدا کیوں ہماری تربیت کرتا ہے. اس لیے کرتا ہے تاکہ ہم اس کے جلال میں شریک ہو سکیں. اور میں نے پہلے کہا کہ آسمانی چیزوں کی ہم ہی میراث ٹھہر سکیں یسوع مسیح کے. اس لیے وہ ہماری تربیت کرتا ہے. اگر ہم اپنے دنیا میں مگن رہتے ہیں، اپنے آپ میں مگن رہتے ہیں، گناہ پر گناہ کرتے رہتے ہیں، دنیا میں چیزوں میں کھوئے رہتے ہیں، تو یہ خدا کا منصوبہ نہیں. خدا کا منصوبہ تو کچھ اور ہے. خدا کا منصوبہ اچھی جگہ پر لے جانے کے لیے ہے. اور اگر ہم دنیاوی طور پر دنیاوی کاموں میں کھوئے رہتے ہیں، ایک زندگی اسی ڈگر پر چلتی رہتی ہے، تو پھر ہم شاید ہلاکت کی طرف چلے جائیں. اور خدا ہمیں ہلاکت سے بچانا چاہتا ہے. خدا ہمیں ہمیشہ کی زندگی کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے. اس مقصد کے تحت وہ انسان کی تربیت کرتا رہتا ہے. اور پہلے میں نے بات کی تھی کہ جو رد کر دیتا ہے وہ پھر مجھے مثال کی ایک آیت یاد آ گئی. وہاں لکھا ہے کہ جو تربیت کو رد کرتا ہے وہ کنگال ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں. مثال میں تو بہت زیادہ آیات ہیں. پھر وہاں ایک اور بڑی خوبصورت آیت ہے، مجھے وہ بھی ذہن میں آ رہی ہے کہ جو بے تربیت چھوڑ دیا جاتا ہے وہ اپنی ماں کو رسوا کرتا ہے. اور یہ بڑی خطرناک بات، خطرناک حالت ہے. تربیت اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی عزت کو بڑھائیں. بہت اچھے. اور جب ہم خدا کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں تو یہ پھر بے حد ضروری ہے
کہ ہم ایسے کام کریں کہ خدا کا جلال ہماری زندگیوں میں سے ظاہر ہو، اور یہ تب ہی ہوگا جب ہم اس کی تربیت کو اپنا لیتے ہیں، اس کو رد نہیں کرتے، تاکہ ہم روحانی طور پر کنگلے نہ ہو جائیں، کنگال نہ ہو جائیں، بلکہ روحانی طور پر ہم برکتوں سے بھرے ہوئے ہوں۔ برکتیں، میں ایک دن برکت کی بات ہو رہی تھی تو میں سوچ رہا تھا کہ برکت لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا بنگلہ ہو، بہت بڑی مال و گاڑی ہو، دولت، بہت کچھ روپیہ پیسہ ہو، بہت، شاید یہی برکت ہے، کبھی کبھی شاید یہی لوگ سمجھتے ہیں۔ جی جی جی، لیکن میں سمجھتا ہوں روحانی طور پر اندر کیا ہے؟ اندر اگر اطمینان ہے، تسلی ہے، برکت ہے، خوشی ہے، اور وہ توڑے ہیں جو خدا نے ہمیں دیے ہیں تاکہ ہم اس کے جلال کے لیے استعمال کر سکیں، اور خدا ہر کو یہ ضرور کوئی نہ کوئی توڑا عطا کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ برکت ہے، اگر اندر اطمینان ہے، تسلی ہے، یہ سب سے بڑی دولت ہے، تو یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ جی جی، اور یہ سب کچھ ہم حاصل کرتے ہیں جب ہم اس کے تابع اپنے آپ کو پوری طور پر کر دیتے ہیں، اور یہ تربیت کی ہی بات ہے۔ پھر ہم تربیت کے اس مرحلے میں سے گزرتے ہیں جس میں سے خدا ہمیں گزارنا چاہتا ہے۔ وہ ایک مثال ہے نا کہ سونا جو ہے وہ بھٹی میں آگ میں تپ کر ہی کندن بنتا ہے، سو خدا یہ چاہتا ہے، اگر ہم سونا ہے اس میں جو کھوٹ ہوتا ہے، میل ہوتی ہے، وہ نکل جاتی ہے۔ تو مقصد تربیت کا وہ یہی ہے کہ ہمیں خالص کر دیتا ہے۔ سونا ہے تو خدا ہمیں کندن بنانا چاہتا ہے، اور ہمیں آگے سے آگے خدا لے جانا چاہتا ہے، اور یہ وہی ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو اس کے تابع کر دیتے ہیں پوری طور پر، پھر ہی ہم اس مقام کو حاصل کر سکتے ہیں۔ کمہار کی مثال بھی پاس صاحب ہمارے سامنے ہے کہ اگر کمہار اس جو مٹی کو لیرتا ہے اس کے ساتھ وہ اگر وہ ایسا سلوک نہ کرے تو اگر مٹی تو کیسے شیپ اسے دے سکتا؟ بالکل بالکل۔ اور کئی دفعہ جیسے وہ کمہار کی مثال بھی ہے کہ وہ برتن بگڑ گیا، تو ہاں جی یرمیہ میں، تو پھر یہ چیزیں ہیں جب ہم ان چیزوں کو قبول کرتے ہیں تو پھر ہمیں وہ شیپ دیتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ تو اب کئی لوگ ہیں پاسٹر صاحب کے ان کی کوئی شیپ ہی نہیں آج تک بنی، تو پیچھے وجہ یہی ہے کہ وہ تربیت کو پسند نہیں کرتے، بالکل۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ، اور میں چاہوں گا کہ مزید ہم آگے بڑھیں اور پاسٹر نثار صاحب سے مزید جانیں اس حوالے سے۔ جی نثار صاحب مزید کیا فرمائیں گے آپ؟ پریز گاڈ۔ اچھا، بڑی خوبصورت باتیں پاسٹر افضل صاحب بیان کر رہے تھے۔ جی، خدا کی جو تنبیہ ہے وہ ہمیں درستگی کی طرف لے جاتی ہے، اور مبارک ہے وہ لوگ جو خدا کی تنبیہ کے اندر ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بہت دفعہ انسان خدا کی تنبیہ کو رد کرتے ہوئے کسی اور کی ڈائریکشن میں آ جاتا ہے۔ یونا کا بھی ذکر کیا انہوں نے، بڑا اچھا کہ وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوسرا ہمارا دشمن ہے جو ہمیں گائیڈ کرتا ہے۔ بالکل بالکل، اور یہ بڑی خطرناک حالت ہے۔ لیکن خدا کی جو تنبیہ ہے وہ ہمیں درستگی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور اس کے لیے میں یہاں پہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ خدا نے 40 سال کا جو سفر 40 دن کا تھا، 40 سال کا ہو گیا، مقصد پرپز کیا تھا کہ ان کی درستگی ہو۔ اور پھر جب بابل کے اندر 70 سال کی غلامی، مقصد پرپز کیا تھا کہ ان کی درستگی ہو۔ سو خدا اگر دکھ میں، غلامی میں اگر اس نے اپنے لوگوں کو بھیجا تو اس کا صرف پرپز یہ تھا کہ یہ وہاں پہ آئے جہاں پہ خدا انہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ جو لفظ خدا کے منہ سے نکلے کہ یو آر مائی پراپرٹی، کہ تم میری ملکیت ہو اور تمہاری بدولت میں قوموں میں اپنا جلال ظاہر کروں۔ اور جب تک وہ سٹیج پہ نہیں ہوں گے، اس مقام پہ نہیں ہوں گے، تربیت کو قبول نہیں کریں گے، اگر خدا کو چھوڑ کے بال یا بلین کے پیچھے جائیں گے تو کبھی بھی خدا اپنا جلال جو ہے وہ اس لیے جب ہماری ایسی حالت ہوتی ہے تو پھر خدا کو مجبوراً ہماری درستگی کے لیے ہمیں غلامی میں بھی بھیجنا پڑتا ہے تاکہ ہماری درستگی ہو۔ اور دوسری بات، جو خدا کی تنبیہ ہے، جی، جو خدا ہمیں دکھ میں ڈالتا ہے، وہ ہمیں اس لائق بناتا ہے کہ ہم خدا کو دیکھ سکیں۔ یعنی دکھ خدا کو دیکھنے کا ایک وسیلہ ہے۔ جی جی، مبارک ہے وہ لوگ جو مسیح میں رہتے ہوئے دکھ اٹھاتے ہیں، مسیح میں رہتے ہوئے دکھ اٹھاتے ہیں۔ ایوب کی بات کرتے ہیں تو ایوب وہ شخص ہے جس کا یکے بعد دیگر سب کچھ اس سے لے لیا گیا، ایسے، اور پھر اس کی حالت ایسی ہو گئی۔ سو اس کے دوستوں کو جب یہ خبر پہنچی تو وہ آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ او ہو ایوب، تو نے بہت گناہ کیا ہے، اس لیے سزا پا رہا ہے، اس کی سزا پا رہا ہے۔ لیکن ایوب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایوب نے کیا کیا، اس کو کس چیز کی ضرورت تھی؟ دکھ میں وہ آ گیا، حالانکہ اس نے تو کوئی ایسا فیل ہی نہیں کیا۔ سو خدا اسے کیا دکھانا چاہ رہا تھا؟ اس کے لیے ایک حوالہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، جو بات میں کر رہا تھا کہ دکھ ہمیں خدا کو دیکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ آخری باب ہے ایوب کا،
42 چیپٹر ہے 42واں باپ اور اس کی آیت غالباً 5ویں آیت ہے. کلام خدا میں یوں رقم ہے میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی پر اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے. اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے. وہ سارے پروسیجر میں سے گزرنے کے بعد اب وہ خدا کو دیکھ سکتا ہے. سو دکھ جو ہے وہ ہمیں اس لائق بناتے ہیں کہ ہم دکھوں کے اندر خدا کو دیکھ سکے. کہتے ہیں نا جب دکھ آتا ہے تو سارے چھوڑ جاتے ہیں لیکن خدا نہیں چھوڑتا. اس وقت انسان کو یہ فیل ہوتا ہے بالکل ٹھیک ہے کہ خدا نے مجھے سنبھالا. اور آج کا جو ٹیسٹ ہے وہ کل کی ٹیسٹا میں نہیں ہوتی ہے. واہ واہ آج کا جو ٹیسٹ ہے وہ کل کی ٹیسٹا میں نہیں بن جاتی. بہت اچھے جو مسیح میں رہتے ہوئے جو دکھ ہے اور یہ دکھ جو ہے وہ صرف پل بھر کا ہے. پطرس کا پہلا عام خط اس کا 5واں باب اور وہاں پہ لکھا یہ تھوڑی مدت کا ہے اور اس کے بعد ریگارڈ ہمیں کیا ملنے والا ہے. بالکل ہمیں وہ ریگارڈ ہمیشہ کی زندگی ملنے والی ہے اور اس دکھ میں ہمیں قائم رہنا ہے. بالکل کلام مقدس میں لکھا ملتا ہے جب ہم مکاشفہ کی کتاب پڑھتے ہیں جو غالب آئے 3 باپ اور غالباً اس کی آخری آیت ہے میں اسے اپنے باپ کے تخت پر بٹھاؤں گا. اب یسوع مسیح کیسے غالب آیا؟ اس نے جنگ تو نہیں لڑی, اس نے دکھ سہا اور یسوع مسیح کے اندر یہ کوالٹی تھی کہ ان فیوچر وہ ساری چیزوں کو دیکھ سکتا ہے جو اس پر ہونے والی ہے. بالکل وہ دیکھ سکتا ہے. لیکن وہ ایک جگہ پہ پطرس کو بھی کہتا ہے متی 22ویں باب میں کہ جب تجھے ان دکھوں مصیبتوں میں سے گزرنا پڑے گزرے گا جب تو واپس لوٹے گا تو بھائیوں کو مضبوط کرنا. اس یعنی یسوس کو بتا رہا ہے. بالکل کیونکہ وہ جب اس میں سے گزرے گا تو وہ مضبوط ہو جائے گا تو پھر وہ دوسروں کی مضبوطی کا باعث ہوگا. اور یہی بات سب 2 کرنتھیوں 1 باب جب پڑھتے ہیں وہاں پہ پلوس بیان کرتا ہے ہمیں یہ تسلی ملی اور ہم چاہتے ہیں یہ تسلی تمہیں بھی ملے ان دکھوں کے اندر جو ہمیں شادمانی اور تسلی. 1 باب جب پڑھتے ہیں تو وہ بڑا خوبصورت ہے. وہ دکھوں کی بات کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی شادمانی ہے جو روپے پیسے سے نہیں ہے, جو کسی اور سورس سے نہیں ہے. وہ صرف ایک ہی سورس ہے کہ ہم دکھوں میں قائم رہے, ثابت قدم رہے اور پھر جا کے ہمیں وہ ریگارڈ ملے گا جس کا ذکر مکاشفہ کے اندر یہ ہے کہ جو آخر تک برداشت کرے گا وہ زندگی کا تاج پائے گا. صادق کی مصیبتیں بہت ہے وہ زبور 37 کے اندر, لیکن خداوند ان سب میں اسے رہائی بخشتا ہے. اور میں بات کر رہا تھا کہ جو غالب ہے, غالب کیسے آنا ہے؟ یسوع نے تو جنگ نہیں لڑی, یسوع نے تو اس کے منہ میں چھل رہا تھا, اس نے کچھ بھی کسی کو برا نہیں کہا. اب جیسے وہ غالب آیا وہ دکھ سہ کر اس نے کوئی بات نہیں کی. آج بینگ اے کرسچن, بینگ اے بلیور, جو عبرانیوں کا خط پڑھا گیا جس کے اندر سے آج مرکزی آیت ہم نے لی ہے اور میں نے پہلے کہا یہ بلیورز کے لیے. سو بینگ اے کرسچن ہمیں جو ہے وہ دکھوں کے اندر اسی طرح جس طرح یسوع غالب آیا ہمیں غالب آنا ہے. ہمیں دکھ سہ کر بھی ہمیں دوسروں کو دکھ نہیں دینا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے جو خدا کا روح مجھے سکھاتا ہے کہ اگر خدا کسی کو دکھ دیتا ہے تو یہ صادق کا زیور ہے جس میں وہ اور مضبوط ہوتا ہے, جس میں وہ اور اپنی منزل اور خدا کی قربت میں آتا ہے. اور بڑا ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کو تنبیہ کے طور پہ یعنی نصیحت کے طور پر خدا کی جو تنبیہ ہے وہ درستگی کے لیے اور پھر خدا کی تنبیہ جو ہے وہ خدا کو دیکھنے کے لیے کہ ہم اسے دیکھ سکیں جس طرح ایوب کی بات کی. سو بڑا خوبصورت پاش صاحب یہ ٹاپک ہے. جی جی ضرور 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 ضرور. مکاشفہ 21 باب میں لکھا ہے اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں. جس طرح ہم گاڑی کی یا موٹر سائیکل کی ہر ماہ ٹیوننگ کرواتے ہیں نا, ہو سکتا ہے ہماری ٹیوننگ ہو رہی ہے, ہماری زندگیوں میں کہیں شاید کوئی زنگ لگ گیا ہے. جی جی بالکل, اس کی بڑی ضرورت ہے دنیا کو. شاید خدا ان دنوں میں ہماری ٹیوننگ کر رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے حوال پر نظر کریں, چیک کریں اپنے آپ کو, اور اگر کہیں معاملات ٹھیک نہیں ہیں خدا کے ساتھ اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے, درست کریں. یہ اسی طرح نا کہ جیسے پیرنٹس باہر جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو بچے گھر میں بکھیرا ڈال دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جب تک ان چیزوں کو ٹھیک نہیں کرو گے تمہیں کھانا نہیں ملے گا. تو مقصد پیچھے کیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو ڈسپلن کرے جیسے آپ فرما رہے ہیں, تربیت کے لیے, نصیحت کے لیے, تنبیہ کے لیے جو بات ہے. تو بالکل خدا ہمیں ڈسپلن دیکھنا چاہتا ہے اور خدا نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا, عظیم تر بنایا ہے, یہ شاہکار ہے. اور آپ دیکھیں کہ انسان کس طرح بگڑ گیا اور اس کے کام, اس کا طرز زندگی کس قدر خراب ہو گیا. ایک اور حوالہ بھائی صاحب جو آپ بات کر رہے تھے, مقصد خدا کا جو ہماری زندگی میں تنبیہ کا ہے وہ کیا ہے؟ 2 کرنتھیوں اور اس کا
चौथा बाब है, 16वीं आयत अगर हम देख लें तो बड़ी अच्छी और खूबसूरत चीज़ें हमें यहाँ पर मिलती हैं। और 16वीं आयत से 18वीं आयत मुक़द्दसा तक हम पढ़ लेते हैं। जी पास्टर नसार, आप पढ़ना मेरा अनुमाई फरमा दें। दूसरा करंथियों चौथा बाब 16वीं आयत से, इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते, बल्कि गो हमारी ज़ाहरी इंसानियत ज़ायल होती जाती है, फिर भी हमारी बातनी इंसानियत रोज़ बरोज़ नई होती जाती है, क्योंकि हमारी धम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अज़हद भारी और अबदी जलाल पैदा करती जाती है, जिस हाल में कि हम देखी हुई चीज़ों पर नहीं बल्कि अनदेखी चीज़ों पर नज़र करते हैं, क्योंकि देखी हुई चीज़ें चंद रोज़ा है मगर अनदेखी चीज़ें अबदी हैं। बहुत शुक्रिया जी। दो चीज़ें बड़ी ख़ास है यहाँ पर जो मेरे दिल में था कि शेयर की जाएं। एक तो यह कि हमारी ज़ाहरी इंसानियत ज़ायल होती जाती है, यानी हमारी जो बायो लाइफ है वो बूढ़ी हो सकती है, हम कमज़ोर हो सकते हैं, ठीक है, वीक हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमारी जो बातनी इंसानियत है, इससे मुराद ये कि दो तरह के हम इंसान हैं, एक हम जो बाहर से नज़र आते हैं और एक वो इंसान जो हमारे अंदर है। तो अब हम ज़ाहरी तौर पर तो हो सकता है दुखों में से गुजर कर वीक हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, बीमार हो गए हैं, नातवा हो गए हैं, लेकिन जो हमारे अंदर का इंसान है वो बहुत स्ट्रांग हो चुका है, वो खूबसूरत हो चुका है, वो ब्यूटीफुल हो चुका है। तो ये सारे हालात जो है, जो तरबियत के लिए खुदा जिन चीज़ों को इस्तेमाल करता है वो हमारी बेहतरी के लिए होती हैं। और अगला जो हिस्सा है वो वैसे बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी, अब जो मुसीबत है एक तो दम भर की है और दूसरा हल्की है, अब उसके बदले में जो रिवॉर्ड जो उसके मद्दे मुकाबल चीज़ों में मिल रही है वो ज़रा गौर करें कितनी ज़बरदस्त है। उसके लिए लिखा है अज़हद भारी, मुसीबत हल्की थी और जो जलाल है वो अज़हद भारी, और मुसीबत दम भर की और जलाल अबदी है। तो ये मतलब मैं समझता हूँ कि तरबियत और नसीहत और हमारी दुरुस्तगी कांट छांट का जो काम है ये हमें बेहतर से बेहतरीन की तरफ ले चलता है, और खुदा हमें ऐसा देखना चाहते हैं। जैसे अज़ीज़ो नाज़रीन, दुनवी माँ बाप, ज़मीनी माँ बाप जो हैं उनके बच्चे कामयाब हों तो वो बहुत खुश होते हैं। अब जैसे हम देखते हैं कि ज़मीनी माँ बाप हैं, खुदा उनको औलाद देता है, बेटा बेटी दे, अगर वो सेहतमंद हो तो वो बड़े खुश होते हैं, ये बड़ा हेल्दी है, बड़ा मोटा ताज़ा है। तो इसी तरह खुदा के जो बच्चे हैं उनको भी स्ट्रांग होना चाहिए, और वो हमें स्ट्रांग करना चाहता है इन सारे हालात में से गुजार कर। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। पास्टर अफजल, आप तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया आपकी सारी खिदमत के लिए। पास्टर निसार, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आखिर में बताता चलूँ, PMI टेलीविज़न के ये सारे प्रोग्राम्स जो आप हमारे TV चैनल पर देखते हैं PMI पर, ये YouTube पर भी मौजूद हैं। आप हमारे PMI TV YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये प्रोग्राम्स आप वहाँ भी देख सकें। अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा। कीप वॉचिंग PMI टेलीविज़न। गॉड ब्लेस यू ऑल। Prince of Peace, Prince of Peace.